آپ جانتے ہیں کہ جتنا بھی پیچھے اتھل پتھل ہوا جموں کشمیر کے اندر، چاہے وہ پنجاب سے آگ یہاں تک پہنچی، چاہے کشمیر کے اندر جو پاکستان سے کھیل کھیلا اس کے ذریعے پورے جموں کشمیر کے اندر تو ہوا ہی، لیکن جموں صوبہ کو جس طریقے سے پلاننگ کے تحت انہوں نے انوالو کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ مذہبی فساد کروانے کی کوشش کی، چاہے وہ کوئی دوسری حرکتیں کی، لوگوں کو ملیٹنسی کی اس لپیٹ میں کس طریقے سے لایا جائے، اس میں کامیابی اس کو نہیں ملی۔ ایک بڑا خطرناک ہتھیار اس نے وہ استعمال کیا یہاں پر، وہ تھا کہ یہاں کس طریقے سے ڈرگس اتنی لا دو اس پورے جموں صوبے کے اندر، ہر فرقے کو، ہر سیکشن کو اس میں انوالو کر دو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے بھی منہ کو یہ ایک دفعہ لگ جاتی ہے تو یہ چھوٹتی نہیں، اور کیا حال ہوتا ہے، خاص کر یوتھ انوالو کرو۔ اور یہ خطہ یہاں دیش بھکتوں کا یہ بھرا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ سمجھ کر کہ ہمارے بزرگوں نے یہ ریاست بنائی اور انہوں نے یہ کس طریقے سے قربانیاں دی اس ریاست کے لیے، اس بھائی چارے کے لیے، اس کو کیسے ڈسٹرب کریں، تو یہ ہتھیار انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ آج کی پریس کانفرنس میں ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پچھلے دنوں جب بڑی ڈیمیجنگ رپورٹس آ رہی تھی تو ہم نے ایک RTI کے ذریعہ گورنمنٹ سے یہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آخر یہ ڈرگس فعال جو ہو رہا ہے پورے جموں صوبے کے اندر، تو اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، کتنا برا اثر ہو رہا ہے، کتنی انوالومنٹ لوگوں کی ہو رہی ہے، اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں کچھ RTI کے ذریعہ جو ہم نے انکوائری کی تھی اس کے جواب ہمیں ملے، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دو تین باتیں بڑی سیریس اس میں آئی۔ ایک تو یہ اس پوری جو انفارمیشن ہمیں دی گئی، ان سوالوں کے جواب دیے گئے، اس میں کلیئر کٹ کہا یہ گورنمنٹ نے کہ یہ سارا سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے اور پوری سوسائٹی جو ہے وہ انوالو ہو چکی ہے، اور بڑی خطرناک بات یہ آئی کہ لڑکیاں انوالو ہو چکی ہیں۔ جموں صوبے کے اندر بارڈر کا جو علاقہ ہے وہ تو پورا انوالو تھا ہی، لیکن پورا کنڈی علاقہ جس سے یہ پاکستان کانپتا تھا، وہاں بھی آج نوجوان سوئسائڈ کر رہے ہیں، اور اتنی ڈرگس کا پھیلاؤ ہو گیا ہے۔ یہ خطرناک بات سامنے آئی، اور پھر ہم نے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی یہ جانکاری حاصل کرنے کی کہ بشناہ کے اندر تحصیل بشناہ اور ارنیہ جو پورا علاقہ بارڈر کا ہے، وہاں ہماری جنرل باڈی کی میٹنگ تھی ڈوگرا صدر سبھا کی، اور وہاں ہم نے یہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی، تو جتنے ڈیلیگیشن ہمیں ملے انہوں نے یہ کہا کہ بہت برا حال ہو گیا ہے، ڈرگس ہی ڈرگس پھیل گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول جاتے دیکھتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی۔ اس وقت ہم ڈرے، اور یہ انفارمیشن جو ہمارے سامنے آئی اس میں ایک بات تو یہ کہ پوری سوسائٹی انوالو ہو چکی ہے، اور ایون گرلز کافی انوالو ہو چکی ہیں، جو ایک خطرناک گھنٹی اس وقت ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے یہ پوچھا تھا کہ یہاں سے جو مٹیریل پکڑا گیا کتنا پکڑا گیا، کتنے کروڑوں روپے کا پکڑا گیا، اور وہ مٹیریل کہاں رکھا ہے، اور اگر کورٹ میں چلان پیش ہوئے ہیں تو ان کو کیا سزا ملی، جو اسمگلرز یہ پورے اس اسکیم میں انوالو تھے ان کو کیا سزا ملی، اور جو سامان آپ نے پکڑا وہ کہاں رکھا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ دوبارہ وہ یوز ہو جائے گا، کیونکہ وہ اربوں روپے کا سامان ہے، کروڑوں کا ایک جگہ سے اکٹھا ہوا ہے، پورا ملا کے یہاں پر پنجاب کی طرف سے، یہاں پر ہریانہ کی طرف سے، یہاں پر UP ویسٹ بنگال تک کی طرف سے، یہ ساری ہماچل وغیرہ سب اسٹیٹوں کی طرف سے سارا جو وہ ایلیمنٹ ہے آج جموں اس کے گھیرے میں ہے۔ جتنے ڈرگ اسمگلر ہیں وہ یہاں سے چل کے پورے جموں کو اپنی گرپ میں لے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ان کو ملیٹنسی میں انوالو نہیں کر سکا، اور ڈرگز میں انوالو کر کے ان کو کمزور جموں صوبے کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک تو انفارمیشن، دوسرا ہمیں یہ کہا کہ ڈرگز جتنی بھی پکڑی گئیں وہ مال خانے میں جمع ہیں، یعنی یہ بھی نہیں ہمیں کلیئر ملا کہ جو ڈرگز پیڈلرز تھے ان کو کس کوڈ میں کتنی سزا ملی، تاکہ ہمیں پتہ لگے لوگوں کو۔
یہ کلیئر نہیں ہے. اور پھر بھی جو سامان کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا پکڑا گیا وہ سامان مال خانے میں تو رکھ دیا لیکن اس کا ڈسپوزل کیسے کیا تو وہ بھی کلیئر نہیں ہے. اس لیے آج ڈوگرا صدر سبھا کی طرف سے یہ چنتا کا وشے ہے. اس کو سامنے رکھتے ہم آپ کے مادھیم سے سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے یہ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی اس کے لیے یہ جو انٹر اسٹیٹ یہاں ایک وہ بن گیا ہے، کرک بن گیا ہے، اس کو توڑنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہو. دوسرا مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہمیں جو انفارمیشن ملی کچھ تھانے ہیں، کوئی پولیس اسٹیشن ہیں جن کی طرف سے انہوں نے یہ ڈاٹا اکٹھا کر کے دیا ہے. بہت سے پولیس اسٹیشن ہیں ان کی انفارمیشن ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں کوئی لوور لیول کے لوگ تو انوالو نہیں ہیں. اگر وہ بھی انوالو ہو چکے ہیں پیسے کے لالچ میں تو پھر ہم نہیں بچ سکتے. تو پاکستان کی بندوق سے، پاکستان کے گرنیڈوں سے، پاکستان کے بمبوں سے ہم نہیں مرے، لیکن یہ جو خطرناک بم ڈرگس کا ہے اس سے ہمیں اتنا خطرہ ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ تباہ نہ ہو جائے. یہ باتیں لے کر آپ کے سامنے ہم آئے تھے. آج ہم یہ مانگ کر رہے ہیں ایک تو مہربانی کر کے کوئی ایسی اس طریقہ سے کوئی ایجنسی کریٹ کرو انٹر اسٹیٹ لیول پر جو اس کی پوری انکوائری کرے. پہلی بات میں کلیئر کر دوں کہ ڈرگز کتنی پکڑی گئی، کہاں کہاں پکڑی گئی اور کیا کون کون اس میں جو قصور بار نکلے اور ان کی سزا کیا ہوئی، ان کیسز کیا کیا ہوا اور ڈرگز کا ڈسپوزل کیا ہوا. دوسری بات کہ یہ پوری انکوائری کی جائے، اس کے لیے اسپیشل ایک ایجنسی بنائی جائے، یہ پتہ کرے جن کی انوالومنٹ ہے. خاص کر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سارے انوالو ہو چکے ہیں. مطلب انسٹیٹیوشن انوالو اس ڈھنگ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی آس پاس کی پیرافیری میں اس کے پاس یہ ڈرگس ہال ہے. اس وقت یہ ڈرگ پیڈلر جو ہیں انہوں نے ایک ایسے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان بچوں کو انوالو کر رہے ہیں. اور ایون ریلیجیس پلیسز کے پاس یہ ڈرگس کا سلسلہ چل رہا ہے. یہاں جو بس سٹاپ ہیں وہاں پر